اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ بیورو چیف ملک ندیم احمد کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے اتوار کو 466 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز جاری کی، جس میں 2002 سے 2023 تک کے توشہ خانہ سرکاری تحفے کے ذخیرے کے ریکارڈ شامل ہیں۔ تحائف وصول کرنے والوں میں سابق صدور، سابق وزراء اعظم، سابق وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران شامل ہیں۔ فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، سابق وزرائے اعظم شوکت عزیز، یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، راجہ پرویز اشرف اور عمران خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ جاری کیے گئے ریکارڈ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو دیے گئے تحائف کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ دستاویزات کے مطابق توشہ خانہ میں 2022 میں 224 تحائف، 2021 میں 116 تحائف، 2018 میں 175 تحائف، 2014 میں 91 تحائف، جبکہ 2015 میں سرکاری افسران کی جانب سے 177 تحائف موصول ہوئے۔ 6 اپریل 2006 کو سابق صدر کی اہلیہ بیگم صہبا مشرف کو 1.65 ملین مالیت کے تحائف موصول ہوئے۔ 1 اگست 2007 کو اسے 3.4 ملین روپے کے تحائف ملے۔ اسے 3 اپریل 2007 کو 14.8 ملین کے تحائف بھی ملے۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو چین کے نئے وزیر دفاع کے طور پر نامزد ہونے والے جنرل لی شانگفو پیپلز لبریشن آرمی کی جدید کاری کی کوشش کے لیے تجربہ کار ہیں۔ ایک ایسی مہم جس کی وجہ سے امریکہ نے ان پر روس سے ہتھیاروں کے حصول پر پابندی عائد کی، اگرچہ چینی نظام میں ان کی نئی پوسٹ کو بڑے پیمانے پر سفارتی اور رسمی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ علاقائی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ لی کی تقریر کو ان کے پس منظر کے پیش نظر قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب واشنگٹن نے فوجی مذاکرات اور مواصلات کو بحال کرنے پر زور دیا تھا، جو اس وقت کے امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پیلوسی کے اگست میں تائیوان کے دورے پر بیجنگ نے غصے سے رد عمل ظاہر کرنے کے بعد خراب کر دیا تھا۔ اور آگے بڑھیں گے، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مخالفین کو تضحیک امیز القابات سے نوازنا ملک کے سیاسی منظرنامے میں زبانی چھیڑ چھاڑ کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز سابق وزیر اعظم عمران خان کو بزدل اور مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کی طرح ان کا سامنا کرنے کی بجائے عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں۔ اتنی دیر پہلے نہیں، ایک بیان میں وزیر اعظم نے معزول وزیر اعظم پر الزام لگایا کہ انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF پروگرام کی بحالی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جو عمران خان کے اپنے دور اقتدار میں شروع کیا گیا تھا۔